بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کریں یہ جو موجودہ سیلابی صورتحال ہے انڈیا میں، پاکستان میں، یہ سارے دیکھ کے جنت کا شوق اور بڑھ گیا ہے، کیونکہ یہاں پریشانیاں ہیں۔ دیکھیں کتنی محنت کر کے انہوں نے پیسے کمائے، گھر بنائے، ان میں سامان رکھا کہ چند دن سکون کے رہیں گے، اور اوپر سے بلا آ گئی۔ ایسی بلا آ گئی کہ ہاتھ ملتے رہ گئے، بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو اور لاکھ پتیوں کو میں نے ہاتھ ملتے دیکھا ہے، روتے دیکھا ہے، دوڑے مارتے ہوئے دیکھا ہے، اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ تو غور کیجئے، انسان کا دل کرتا ہے کہ ایک ایسی کالونی ہو، ایک ایسی جگہ ہو، ایک ایسی دنیا ہو جہاں نہ چوریاں ہوں، نہ کوئی مکان خراب ہو، نہ کوئی یعنی وہاں سیلاب آئیں، نہ زلزلے آئیں، نہ چوریاں ہوں، نہ ڈاکے ہوں، نہ کوئی ظلم اور زیادتی ہو، بلکہ خوشی ہی خوشیاں ہوں، بوڑھا بھی نہ ہو انسان۔ حالانکہ یہاں دنیا میں اگر اس طرح کی مصیبتیں نہ بھی آئیں تب بھی کتنے ایسے لوگ ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں مشکلیں مصیبتیں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو ایک جگہ ہے وہاں یہ ناگوار باتیں، جھوٹ اور تنگی پریشانی یہ الفاظ ہی نہیں ہوں گے، خوشی ہی خوشیاں ہوں گی، جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور کبھی بیماری نہیں آئے گی، کبھی ناراضگیاں نہیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، کوئی آپ کو وہاں سے نکالے گا نہیں، وہ کرائے پر نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ان کے مالک بنا دیے جائیں گے۔ ہر روز خود بخود ان کی خوبصورتی بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی ہر چیز کی۔ آپ کے لباس کبھی پرانے نہیں ہوں گے، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، مزے لینے کے لیے کھانے کھائیں گے، پیاس نہیں لگے گی، لذت کے لیے آپ مشروبات پیئیں گے، وہاں ہمیشہ کی جوانی ہوگی، خوبصورت جیون ساتھی ہوں گے، اور انبیاء کے ساتھ دوستیاں ہوں گی، مسافے ہوں گے، بغل گیر ہوں گے، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور فرشتے ہر دروازے سے آ کے آپ کو سلام کہیں گے، اللہ کی طرف سے تحفے لائیں گے طرح طرح کے، ہر تحفہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ مالک کا دیدار ہوگا، اور مالک اعلان فرمائیں گے کہ میرے بندو آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میرے بندو آج کے بعد میں ہمیشہ تم سے راضی رہوں گا، اور ہمیشہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو اس زندگی کے لیے آج کون تیاری کر رہا ہے؟ اور اتنی سادہ بات اللہ نے مانگی ہے، کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے صرف اتنی بات مانگی ہے کہ دیکھو میرے بندے بن جاؤ، میرے علاوہ کسی کی بندگی تم برداشت نہ کرو، میرے علاوہ کسی اور کی داتائی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی جو ان نافرمانوں نے، ان باغیوں نے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنائے ہیں۔ کوئی مورتیوں کو پوجتا ہے، کوئی مزاروں کو پوجتا ہے، کوئی زندہ پیروں کو پوجتا ہے، کوئی مردہ پیروں کو پوج رہا ہے، اور اس سیلاب نے دکھایا ہے کہ سب کے معبود گرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلی حیثیت ان کو بتائی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یقین کرے مندر دریا میں بہتے ہوئے اور بڑے بڑے مزار گرتے ہوئے اور پیر کو ڈوبتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یقین کیجئے، تعویذ سمیت پیر دریا میں چلا گیا، اندازہ لگائیے۔ لیکن کوئی اس طرف سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ان کو احساس بھی دلاتے ہیں پھر بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی، اور سارے دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں ان کے امام، مؤذن ان کا تنخواہ لیتا ہے، اجرت لیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، حرام ناجائز۔ اور علماء کے فتوے بھی ہیں جو دین حق والے علماء ہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الہدایہ کے اندر فتویٰ ہے، ان کے شاگردوں نے اس کو مرتب کیا، سوال و جواب اس طرح کی باتوں میں۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو عالم دین قرآن و حدیث یا فقہ پڑھاتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، تو ناجائز اور حرام لیتا ہے۔ اندازہ لگے، اللہ کی کتاب کی 28 آیتیں ہیں کہ اللہ کی کتاب کو مت بیچو۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اقرأوا القرآن ولا تأکلوا بہ، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نبی علیہ السلام فرمائے کہ مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ کتنی سادہ سادہ باتیں، اور کس طرح آپ کو سمجھایا جائے بتائے؟ سارے کھائے جا رہے، کھائے حرام خور، اسی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔
تو لہٰذا ان کو اپنا امام تو کیا یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں، آپ یقین کیجیے۔ امت مسلمان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اللہ کے باغیوں کو اپنا امام مانتی ہے، اور اللہ کے ساتھ جنہوں نے چھیڑ کی ہے، شرک اور کفر جنہوں نے پھیلایا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتی ہے، اپنا قائد مانتی ہے، ان کے پیچھے چلتی ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ آج موقع ہے، اللہ کو راضی کر لو، آخرت کے اوپر نظر رکھو اور جنت کی کوشش کرو، ایسے محلات بناؤ وہاں اپنے۔ آج جو کچھ اللہ کے لیے معاملہ کرو گے، آپ کا وہاں سمجھے گھر بن رہا ہے، وہاں آپ کی چیزیں وہاں گٹھی ہو رہی ہیں، آپ کے باغیچے بن رہے ہیں، آپ کے لیے جنت کے درخت لگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کو کہے، وہاں جنت میں آپ کے لیے درخت لگتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے، لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ کا وہاں جنت تیار ہو رہا ہے، آپ کی اپنی جنت تیار ہو رہی ہے، جہاں کبھی سیلاب نہیں آئیں گے، جہاں کبھی زلزلے نہیں آئیں گے، جہاں کبھی کوئی چوریاں نہیں ہوں گی، اور ان سارے کافروں مشرکوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ یہ سارے مورتی کے پجاری ہوں یا مزار کے پجاری ہوں یا قبر کے پجاری ہوں، پیر کے پجاری ہوں، جمہوریت کے پجاری ہوں، تعویذ گنڈا پہننے والے، امام دامن باندھنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، 11ویں دینے والے، 12ویں کے کیک کاٹنے والے، محرم کے شربت پینے اور پلانے والے، یہ سارے جہنم کے اندر دھکیل دیے جائیں گے، اور وہاں نعرے لگاتے رہو۔ بے شک یہاں دنیا میں نعرے لگاتے ہیں، مومنوں کو تکلیف ہوتی ہے جب یہ نعرے لگاتے ہیں، اپنے پیروں کے، اپنے درباروں کے، اکڑتے ہیں اور بدماشی دکھاتے ہیں۔ شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، یاد رکھیے، اور اللہ تعالیٰ ان سارے بدماشوں کا کچومر نکال دے گا۔ نمرود کے ساتھ کیا ہوا، حامان کے ساتھ کیا ہوا، اور قارون کے ساتھ کیا ہوا، ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، بتاؤ کدھر گئے آج سارے بڑے بڑے؟ ہٹلر کے ساتھ کیا ہوا، سب کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہے۔ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، سب کو، ان بعد میں جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پکڑے گا، سب کو جہنم کا ایندھن بنائے گئے، مزاروں کے سامنے سجدے کرنے والے، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے۔ یہ میرے بھائیوں یہ ایک بات ہے یاد رکھنا، ایک طرف اتنی خوبصورت جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اور اگر یہ بات نہ مانی آپ نے یا آپ کی قوم نے، تو اس کے بعد مالک فرماتا ہے دوسرا پروگرام بھی تیار ہے، وہ جہنم کی خوفناک آگ، جہاں یہ آگ کے سمندر ہوں گے، اندازہ لگائیے، آگ کے گویا سیلاب ہوں گے اس کے اندر، ان کے گھروں کے اندر داخل ہوں گے، چمٹ جائیں گے ان کے ساتھ، تارکول کے لباس ہوں گے ان کے، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر شرک کرنے والوں کو رکھا جائے گا جہنم کے اندر، اور تھوڑے مارے جائیں گے ان کی پیٹھوں کے اوپر، 70 گز لمبی زنجیر ان کے گلے میں توق پڑا ہوگا، فرشتے کبھی ایک وادی میں کھینچیں گے، کبھی دوسری وادی میں کھینچیں گے، اور مار پڑیں گے، کینچیوں سے ان کے جسم کاٹے جائیں گے، منہ کے اندر حمیم ڈالا جائے گا، ابلتا ہوا تانبا ان کے منہ کے اندر ڈالا جائے گا، باقی جو بچے گا سر پر ڈال دیں گے، ان کی جلد نیچے پگھل جائے گی موم کی طرح، اور اندر سے آنتڑیاں کٹ کے نیچے چلی جائیں گی، فوراً دوسری جلد اللہ تعالیٰ بنا دے گی تاکہ عذاب کا مزہ خوب چکھتے رہیں، اور ساتھ ہی پھر کہا جائے گا چکھ مزے، تو بڑا عزت دار آدمی تھا، تو بڑا خان تھا، تو بڑا چودھری تھا، تو بڑا راجا تھا، تو مہاراجا تھا، تو بڑا افسر تھا، تو پیرانے پیر تھا، تو کیوں چیخ رہا ہے؟ اس انداز سے کہا جائے گا ساتھ۔ اللہ کے بندو یہ یقینی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل پیروں کو سب سے الٹا لٹکایا جائے گا، کھال ان کی اتار دی جائے گی، ان کی مولویوں کی، انہوں نے دین کو سب سے زیادہ لعنت اللہ نے ان کے اوپر کی ہے، یقین کیجیے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، غور کرو گے، مانو گے، اپنا بھلا کرو گے، نہیں مانو گے تو یاد رکھنا اپنا نقصان کرو گے، اپنے اہل و عیال کا نقصان کرو گے۔